کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سب کو میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، سن رائز گاسپل چرچ مسٹی کی طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوست بہت بہت مبارک۔ عید پینتیکوست کے بارے میں آج چند ایک باتیں بھی ہم سنیں گے اور خداوند کے نام کو جلا دیں گے، اپنے دلوں میں کلام کو رکھیں گے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر برکت، بحالی، خوشحالی کا کام کرے۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 4 آیت تک کتاب سے ہم دیکھیں گے۔ اعمال 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 4 آیت تک، جس نے نکال لیا کہے آمین۔ جی جس پڑھنے میں آرام کیجیے گا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، سب لوگ تشریف رکھیں۔ کلام خدا میں سے آج جو ہم نے سنا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا، جب عید پینتیکوست کا دن آیا، عید پینتیکوست کا دن جو ہے یہ مسیح یسوع کے زندہ ہونے کے 50ویں دن بعد آتا ہے۔ یہ 50واں دن ہے۔ آج کتنے دن ہو گئے یسوع کو آسمان پہ گئے ہوئے؟ 50 دن۔ یعنی کہ اگر آپ 7 ویک کا حساب کریں تو آپ ملٹیپلائی کریں 7 × 7 تو کتنے بنتے ہیں؟ 49 ڈے، یعنی کہ 49واں دن۔ اور یہ جو ہے عید پینتیکوست کا دن 50واں دن ہے، یعنی کہ 50واں دن جو ہے ہم عید پینتیکوست کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آمین۔ تو عید پینتیکوست کا دن جب آیا تو سب لوگ کیا تھے؟ ایک جگہ پر جمع تھے۔ یعنی کہ عید پینتیکوست کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے ٹوٹل، پر ہم یعنی کہ بہت کم عیدیں ہم مناتے ہیں، ہم چند ایک عیدیں مناتے ہیں جو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو ساری عیدیں اگر ہم سیلیبریٹ کریں تو بہت جو ہے ہم ہر روز عید منا رہے ہوں۔ آمین۔ ہر روز ہماری عید ہو، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق عیدوں کو سیلیبریٹ جب کیا جاتا ہے، خیموں کی عید اور مختلف اس طرح عیدیں ہیں، تو ہم عیدوں کو جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو خداوند کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم مسیحی ہیں اور چند ایک عیدوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، موسٹلی مسیح یسوع کے پیدا ہونے کی، اور اس کے بعد اس کے جی اٹھنے کی، اور یہ تیسری عید جو ہے عید پینتیکوست کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور 40 دن کے بعد یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ بھی عید ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم لوگ جو ہیں بس ٹھیک ہے عید پینتیکوست آ گیا، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح عید صعود جو ہوئی، عید صعود یعنی کہ یسوع مسیح آسمان پر گئے، ٹھیک ہے، آسمان پر چلے گئے، ہم اس کو بڑا کیجولی لائٹلی لیتے ہیں اور ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ساری عیدیں جو ہیں ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب لوگ ایک جگہ پر جمع تھے۔ کون لوگ تھے؟ جو یسوع کے پیروکار تھے،
جو اس کے شاگرد تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کو جاننے والے تھے، وہ سارے لوگ اس جگہ پر موجود تھے، اور وہ ٹوٹل 120 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 120 لوگ، اور ایک بالا خانہ کے اندر وہ جمع تھے، اور ان کو بتایا گیا جب یسوع مسیح آسمان پر گئے ہیں تو انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک گھر میں ٹھہرے رہنا ہے جب تک تمہیں روح القدس نہ ملے۔ اس وقت تک تم نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں ٹھہرے رہنا ہے۔ اور جب وہ گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہ دعا کر رہے تھے، جب وہ ہر روز کھانا کھاتے، ایک دوسرے کا ویٹ کرتے، دعا کرتے، اور اس دن وہ جب دعا کر رہے تھے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور وہ دعا کر رہے تھے، اور دعا کر رہے تھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس قدر انہوں نے فیل کیا، محسوس کیا، آواز انہوں نے سنی، اور کہتے ہیں کہ اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہوں نے آگ کے شعلہ کسی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھ ٹھہری۔ ہلیلویا۔ جب ہم یک دل ہو کر دعا کرتے ہیں، جب ایک ذہن ہو کر دعا کرتے ہیں، جب متفق ہو کر دعا کرتے ہیں، تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، اور پھر روح القدس ہمیں قوت اور دلیری دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور جب روح القدس ان پر ٹھہر گیا تو وہ غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے۔ ہلیلویا۔ اور وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں، اور پترس جو ہے جب اس بالا خانہ سے باہر نکلا تو جا کر جب وہاں پر لوگ موجود تھے، بہت ساری قومیں، قبیلے، بہت سارے جو لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور پترس جا کر ان کے اندر کلام سنانے لگا۔ کلام فرماتا ہے کہ جب وہ بات کر رہا تھا، جب وہ کلام سنا رہا تھا، تو ہر کسی کو اس کی زبان سمجھ آ رہی تھی۔ ہر ایک کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ میری ہی زبان میں بات کر رہا ہے۔ ہلیلویا۔ وہ کلام سنا رہا تھا، اور لوگ اس کو سن رہے تھے، اور بڑے وہاں کے جو فقیہ فریسی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے ابھی تو پہلا دن ہی چڑھا ہے، ابھی تو آغاز ہی ہوا ہے، تو صبح صبح کوئی نشہ نہیں کرتا، صبح صبح کو دارو نہیں پیتا، صبح صبح کو سوٹیں نہیں لگاتا۔ وہ یہ بات بتا رہا تھا کہ صبح صبح کوئی نشہ نہیں کرتے، اور وہ کہتا ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، تو آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے نشہ کیا ہے؟ اور جب وہ بات کر رہا تھا، کلام سنا رہا تھا، تو ہر ایک کو اس کی زبان کی سمجھ آ رہی تھی، اور وہ بتا کیا رہا تھا یسوع مسیح کے بارے میں، کہ جس کو تم لوگوں نے قتل کیا، جس کو تم لوگوں نے صلیب پر چڑھا دیا، جس کو تم نے قبر میں رکھ دیا، وہ آج مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا ہے، اور باپ کے میرے ہاتھ بیٹھا۔ ہر کسی کو اس بات کی سمجھ آ رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، جب خدا کا روح آپ کے اندر ہوگا، جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا، تو ہر کسی کو آپ کی بات کی سمجھ آئے گی۔ ہلیلویا۔ یوحنا 14 باب اس کی 16 آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ یسوع نے کہا کہ میں اپنے باپ سے کیا کروں گا؟ درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار بھیجے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح تو آسمان پر چلے گئے، لیکن جو دوسرا مددگار ہے، جو پاک روح ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دلیری دیتا ہے۔ اور یونانی لفظ
पाराक्लेतोस और इब्रानी में से फारकलीत कहते हैं, जिसके लफ्ज़ी मायने है साथ साथ रहने वाला। अरबी में इसको फारकलीत कहते हैं, और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, रूह कुद्दुस जो है वो हमेशा हमारे साथ साथ रहे। नहमी की किताब पढ़ें, उसका 9 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी और मन को उनके मुंह से ना रोका, और उनको प्यास बुझाने को पानी दिया। 40 बरस तक तो बियाबान में उनकी परवरिश करता रहा। वो किसी चीज़ के मोहताज ना हुए, ना तूने उनके कपड़े पुराने होने और ना उनके पाँव सूजने दिए। आमीन। नेहमिया ये बात बताता है, कहता है कि नेक रूह जो है ना, तो भेजता है और वो उनकी क्या करती है, तरबियत करती है। आज भी जिनके अंदर नेक रूह है ना, वो बड़े बासलिका लोग हैं। आमीन। वो बड़े तरबियत याफ्ता लोग होते हैं। और जिनके अंदर नेक रूह नहीं होती, जिनके अंदर बदरूह होती है, तो वो कैसे लोग होते हैं? बदरूह का मतलब क्या है? यानी कि बदी फैलाने वाला, बुराई फैलाने वाला, बुरे काम करने वाला। बदरूह जो है ये हमें अच्छे काम करने नहीं देती, बल्कि डिस्टर्ब करती है। और कलाम में लिखा गया, जो नेक रूह है ना, वो तरबियत बख्शती है। हालेलुया। और कलाम में लिखा गया कि तूने उनके मुंह से किसी अनाज को नहीं रोका, और ना ही तूने उनको प्यास यानी कि पानी भी उनको दिया, पानी भी उनको मुहैया किया। और लिखा है 40 साल तक बनी इस्राएल कौम को अनाज भी मिलता रहा और उनके लिए पानी भी मुहैया होता रहा। और फिर लिखा है, ना उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनके पैर सूजे। 40 साल तक वो चलते रहे हैं, जूते भी नहीं फटे, पैर भी नहीं सूजे। तो हम लोग जो जाते हैं पैदल, आप बात समझ गए हैं, तो उन्होंने पैर सूझे थे, कई दिन बिस्तर तो नहीं उठते। जी हाँ। तो ये 40 साल तक ये खुदा का काम है। जो खुदा की सूरी में रहते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, ना उनके पैर सूझते हैं और ना ही उनके कपड़े पड़ते हैं, ना ही रस्ते से एक्सीडेंट होते हैं, उन्होंने हादसे भी नहीं होते, क्योंकि खुदा उनको संभालता है। हालेलुया। और जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा की हुजूरी में रहते हैं, जो खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, खुदा उनको प्रोटेक्ट करता है, खुदा उनकी मुहाफ़ज़त करता है, खुदा उन्हें बचाता और संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों पढ़े, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आजकल का आला से आला कंप्यूटर भी ऐसा काम नहीं करता। खुदा का जो रूह है ना, वो हर चीज़ को जांच लेता है। कितनी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, कितना आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कंप्यूटर पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। कंप्यूटर ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो दिल की बात बता सके कि आपके दिल के अंदर क्या है वो, लेकिन खुदा का रूह जो है वो दिल की बात बताता है। खुदा का रूह जो है वो पहले ही सारी बातें बता देता है कि क्या होने वाला है, फ्यूचर की बात करता है। खुदा का रूह जो है वो फ्यूचर की बात करता है। अमाल 5 बाब और उसकी पहली 5 आयतें पढ़िएगा जरा। जी पढ़िएगा जरा, पहली 5 आयतें। अमाल 5 बाब और उसकी पहली 5 आयतें, 1 से लेकर 5 तक। हालेलुया। इसमें ये लिखा है, एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दुस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा?
تو نے آدمیوں سے نہیں خدا سے جھوٹ بولا بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ آمین۔ حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی سب لوگ جانتے ہیں، بہت مرتبہ آپ لوگوں نے بائبل میں پڑھا بھی ہوگا۔ حنانیہ، اب پطرس جو ہے یہ روح کی بات کر رہا ہے۔ حنانیہ اس کے پاس آیا ہے، زمین بیچی ہے، اور پہلے گھر میں دونوں میاں بیوی نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم کچھ پیسے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے برے وقت میں کام آئے، اور جو کچھ رقم ہے جو وہ پطرس کو ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن جو خدا کا روح ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور پطرس نے یہ بات حنانیہ سے کہی کہ جو زمین تو نے بیچی ہے اس کے سارے پیسے تو لے کر آیا۔ اس نے کہا ہاں سارے پیسے لے کے آیا ہوں۔ تو پطرس کہتا ہے تو نے کیوں یہ بات کہی؟ کیونکہ تو نے میرے سے نہیں بلکہ خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے۔ تو نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا بلکہ تو نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور ہم کبھی بھی خدا کے روح سے جھوٹ نہ بولیں۔ ہم انسان سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جب خدا کے روح سے جھوٹ بولیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حنانیہ جیسا حال ہوتا ہے، کیونکہ پطرس نے کہا کہ جب تک وہ زمین تیری تھی وہ تیری تھی، اور جب تو نے بیچ دی تو وہ تیری نہ رہی۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ جب بھی کوئی اس خاندان میں شامل ہوتا، مسیحیت میں شامل ہوتا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا ساری پراپرٹی کو بیچتے اور پطرس کے پاس لے کر آتے، اور پطرس کیا کرتا تھا؟ سب کو جو رقم تھی وہ تقسیم کر دیتا تاکہ خدا کا کام ہوتا رہے۔ اور انہوں نے یہ چیز کہی کہ ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری ضرورت کے وقت کام آئے، لیکن انہوں نے خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولا، اور جب جھوٹ بولا تو پھر پطرس کہتا ہے کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسی گھڑی اس کا دم نکل گیا اور لوگ اس کو دفنانے کے لیے لے کر چلے گئے۔ اور جب اس کی بیوی کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد واپس آئے، وہ بھی آئی پطرس کے پاس، تو اس نے آ کر پوچھا، پطرس نے بھی پوچھا کہ تو نے اتنے کی زمین بیچی تھی؟ تو کیونکہ انہوں نے دونوں نے ایک جیسی بات کی ہوئی تھی، اس نے کہا ہاں اتنے کی ہی بیچی ہے۔ اس نے کہا جا پھر جہاں تیرا شوہر گیا ہے تو بھی وہاں جاؤ، اور اسی گھڑی اس کا دم بھی نکل گیا۔ اس لیے کبھی خدا کے روح سے جھوٹ نہ بولے۔ خدا کے روح سے جھوٹ بولنا سمجھیں کہ اپنی موت کو ہم آواز دیتے ہیں۔ اس لیے خدا کے روح سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ داؤد زبور 139 میں کہتا ہے میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں تو وہاں بھی تو ہے، پتال میں بستر بچھاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، جہاں پر جاؤں تو وہاں پر ہے۔ میں چھپ نہیں سکتا تیرے روح سے، میں چھپ نہیں سکتا، کیونکہ تیرا روح جو ہے اور تو جو ہے ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اسی لیے خداوند نے یہ بات کہی، یسوع نے جب آسمان پہ جانے لگا تو یہ بات کہی کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا جو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، رومیو 8 باب اس کی 4 آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جو خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہی خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہی خدا کو پسند آتے ہیں۔ اور اگر ہم خدا کے روح کے ہدایت کے مطابق نہیں چلتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ ہم شیطان کے پسند ہیں، اور ہم نے یہ لقب اپنے لیے نہیں لینا بلکہ ہم نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے تاکہ ہم خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق چلیں، اور خداوند ہمیشہ ہماری جو ہے وہ سہایتا، مدد اور حفاظت کرے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔
اور جب ہم خدا کے روح کی ہدایت کے مطابق چلیں گے تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور ہم نے کیا کہنا ہے. جہاں پر بھی ہم جائیں گے ہم جو خدا کا روح ہے وہ ہمیں گائیڈ کرے گا اور پھر ہماری سہایتا مدد اور حفاظت بھی کرے گا. آج کا خوبصورت جو دن ہے ہمارے لیے جو روح القدس کا دن ہے, اس پر ہم نے خدا کے روح کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرے اور خدا کا روح ہماری ہر طرح سے مدد, رہنمائی اور حفاظت کرتا رہے. خدا ہم نے اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.